اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ التکویر کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلی آیت، اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں ملائی جائیں گی، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور جب روحیں جسم سے ملا دی جائیں گی، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، اور جب ایک ایک قسم کے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، and when the souls are sorted into classes, and when the souls are paired, and when the souls shall be rejoined with their bodies, when the souls are divided into different classes. اب آج وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور اذا جب، موعودت زندہ گاڑی ہوئی لڑکی، موعودت زندہ دفن کی جانے والی لڑکی، موعودت زندہ دفن کی گئی لڑکی، سئلت پوچھی جائے گی، سئلت سوال کیا جائے گا، سئلت پوچھا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب کہ زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی جانے والی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، and اذا when موعودت the female infant buried alive سئلت is asked، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، and when the baby girl buried alive is asked، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، and when the girl who was buried alive is asked، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، and when the girl child buried alive shall be asked، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، and when the female infant buried alive is asked، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ زندہ درگور کرنے کا طریقہ عربوں کے بعض قبائل میں رائج تھا۔ اس کا ایک سبب تو فقر کا اندیشہ اور معاشی خستہ حالی کے پیش نظر وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ کھانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو، اس لیے تحدید نسل اور فیملی پلاننگ کا جو جاہلانہ اور ظالمانہ طریقہ انہوں نے اختیار کر رکھا تھا، وہ بچوں کے پیدا ہوتے ہی ان کو دفن کر دینے کا تھا۔ اس کا دوسرا سبب یہ تھا کہ وہ لڑکیوں کی پیدائش کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے، اور جھوٹی غیرت انہیں اس قبیح اور سنگ دلانہ حرکت پر آمادہ کرتی تھی۔ قرآن نے ان کی اس حرکت پر سخت گرفت کی اور بتلایا کہ قیامت کے دن عدالت خداوندی میں اس جرم کے ارتکاب کرنے والے کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ موعودہ یعنی وہ لڑکی جسے
زندہ دفن کر دیا گیا ہو۔ جاہلیت میں بعض عرب آر سے بچنے کے لیے لڑکیاں زندہ دفن کر دیتے تھے کہ دشمن کے ہاتھ نہ لگ جائیں یا کوئی ان کا داماد نہ بنے۔ بعض فکر کی وجہ سے ایسا کرتے تھے اور بعض تو فکر کی وجہ سے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو قتل کر دیتے تھے۔ ہندوستان کے راجپوتوں اور بعض دوسری قوموں میں بھی یہ رواج رہا ہے۔ آج کل برتھ کنٹرول کے نام سے حکومتیں منظم طریقے سے یہ کام کر رہی ہیں۔ چونکہ اکثر لوگوں کو لڑکے مرغوب ہوتے ہیں، اس لیے لڑکی پیدا ہونے کی صورت میں کئی مائیں دودھ ہی نہیں پلاتی اور اس طرح قتل کا ارتکاب کرتی ہے۔ مسلمان ملکوں کے بعض حکمران بھی کفار کی ترغیب سے رزق کے وسائل کی کمی یعنی املاک کا بہانہ بنا کر تحدید نسل بلکہ مسلمانوں کی نسل کشی کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ سورۃ الانعام کی آیت 151 کا پہلا حصہ دیکھیں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کہو آؤ میں سناؤں جو چیزیں تم پر تمہارے رب نے حرام کی ہے، وہ یہ ہے کہ تم کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہرا لو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ سورۃ الاسراء کی آیت 30 اور آیت 31 میں دیکھیں۔ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، بے شک تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، بے شک وہی اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو ناداری کے اندیشے سے۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ہی ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک ان کا قتل بہت بڑا جرم ہے۔ تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، اور جب زندہ دفن کی جانے والی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، اور جب کہ زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ And when the girl who was buried alive is asked, and when the female infant buried alive is asked۔ دعا کے ساتھ ہی گزرے ہوئے کل کا احتساب اور آنے والے کل کا پلان ہونا چاہیے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برے کاموں سے دور رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام اس کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔